کا وتیرہ ہے کہ وہ کمیونٹیز کو عزت دیتی ہے، جس کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی، اس سے پہلے سینٹ، پھر سینٹ میں کرشنا کماری، ابھی جیسے انہوں نے کہا تھر سے ڈائریکٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کمیونٹی کے ایک ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب کو ٹکٹ دیا، اور وہ ڈائریکٹ الیکشن مسلمانوں کی اکثریت ووٹ ہوتے ہیں وہ لے کے وہ نیشنل اسمبلی میں پہنچے۔ تو میں ایڈون کو کہتا ہوں کہ اپنی محنت جاری رکھو، اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تم نے بھی ڈائریکٹ الیکشن میں ایم پی اے بننا ہے، اور یہ ہم نے انشاءاللہ مثال پیدا کرنی ہے کرسچن بھائیوں کے لیے، باقی سب کے لیے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، انشاءاللہ ہم نے مل کے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اپنے صوبے کے لیے کرنا ہے، اپنی کمیونٹیز کے لیے کرنا ہے۔ یہاں پہ جو کرسچن برادری ہے یہ ہم سے زیادہ بڑے پاکستانی ہیں، یہ پاکستان سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ جیسے یہاں جوش صاحب نے کہا کہ آپ کے ووٹ سے جو ہے وہ پاکستان کی قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی پنجاب اسمبلی میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کے لیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل جس طرح اپنے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو ہر وقت گلے کے ساتھ لگائیں گے، ہر آپ کی ضرورت میں، ہر آپ کی مشکل میں، ہر آپ کی آسانی میں۔ انشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، اور گورنر ہاؤس پورا آپ کے ساتھ ہے، اور گورنر بھی آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ جو ہے تقریبات کرتے رہیں گے، جس طرح آج اپنے غریب بھائیوں میں رکشے تقسیم ہو رہے ہیں، راشن تقسیم ہو رہا ہے، چیک تقسیم ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایک ہمت ہے۔ اس سے یقیناً مخلوق بھی راضی ہوگی اور مالک بھی راضی ہوگا، اور سب کے لیے جو ہے وہ خوشیاں بھی ہوگی۔ اور میں اپنے بھائیوں کا، میڈیا کے دوستوں کا، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو ہم نے تکلیف دی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور آپ نے بڑی ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ کی۔ ابھی تازہ ایونٹ جو گزرا ہے اپنا احتجاج کا، اور وہ ختم ہوا، اس پہ میں میڈیا کے سامنے بڑی بھرپور مذمت کرتا ہوں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی، کہ آپ ایک صوبے کے نمائندے ہیں، آپ ایک صوبے کے سربراہ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں اس ملک کو بنانے کے لیے، بجائے اس سے کہ آپ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ بڑے ہی تمام سیاستدانوں کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں لاؤ لشکر لے کے اپنے ہی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں، اور اسلام آباد میں آتے ہیں، اور اس کا نقصان ہوتا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے اسکولیشن گورنمنٹ کے چلنے کی وجہ سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں، سٹاک ایکسچینج بہتر ہوا، انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا، مہنگائی نیچے آئی، بہت ساری چیزیں بہتر ہوئیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب پشاور سے اپنا لشکر لے کے وہ نکلے تو وہ اٹک پہنچے، تو آپ دیکھیں کہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک دن اتنا زیادہ لاس ہوا کہ وہ بہت زیادہ نیچے آ گیا۔ تو یہ وہ اشاریے ہیں کہ اگر ہم اپنا ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا، فرار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی بڑی ہے، چلیں اس میں ایک مہارت ہے کہ آپ صرف ملک کو خراب کرنے آتے ہیں، پھر آپ جو ہے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، پی ٹی آئی کی ساری قیادت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر لیا، لیکن آپ خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ آپ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، ہم بھی ہیں، پہلے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچیں، اور بجائے سڑکوں پہ بے گناہ بیچارے ہمارے جو ہے وہ فورسز کے بیچارے غریب لوگ جن کے بچے شاید انہی پہ ہاتھ سیک کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سپاہی ہمارا بیچارہ شہید ہو گیا اٹک میں، ایک پولیس کا سپاہی اسلام آباد میں شہید ہو گیا، 4 ہمارے رینجر کے جوان شہید ہو گئے۔ وہ سپاہی لیول کے بندے تھے اور ملک کی خدمت کر رہے تھے، غریب گھروں کے وہ فرد تھے، ان کے بچے بیچارے اب کیا سوچیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ جب یہ میں سوچتا ہوں تو ایمانداری سے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے
کوئی دشمن کے ہاتھوں سے ہو تو پھر بھی بات ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ میں آپ کی وساطت سے یہ دعوت فکر دیتا ہوں پی ٹی آئی کو خاص کر کہ آپ اسمبلی میں موجود ہیں۔ نیشنل اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، وہاں پہ اپنی بات کریں، وہاں پہ جو ہے وہ اپنی چیزیں سامنے لائیں، ڈائلاگ سے اپنے مسئلے کو حل کریں۔ یہ جو طریقہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اس سے نہ آپ کو فائدہ ہے اور پاکستان کا نقصان تو ہے ہی ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ یقیناً اس والے احتجاج کے بعد آپ ہوش کے ناخن لیں گے اور اس ملک کے بارے میں سوچیں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس چڑھائی کو ختم کریں گے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اسی میں آپ کے لیے بھی بہتری ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی بہتری ہے۔ گورنر صاحب، پی ٹی آئی جیسے آپ نے خود کرا، ان کا وسیلہ بن گیا ہے روز کال دینا، لیکن حکومت کو بھی کچھ چاہیے کہ متبادل رستہ اپنائے کہ عوام کو مشکل میں ڈالنا، کنٹینر لگا دینا، عوام کی زندگی جرن بنا دینا، گھروں سے نہیں نکل سکنا، تو متبادل رستہ بھی تو ہونا چاہیے۔ آپ گورنر ہیں ایک صوبے کے، جس طرح صوبے میں 4 دن مشکل عوام نے گزارے، اس کا کوئی متبادل تو ہونا چاہیے نا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں عوام سے بحیثیت ایک گورنر معذرت کرتا ہوں کہ انہیں ان 4-5 دنوں میں جو تکلیف ہوئی، یہاں لاہور میں، پنڈی میں، ملتان میں، سیالکوٹ میں، مختلف شہروں میں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو روز جو ہے وہ اپنا کال دیتے ہیں احتجاج کی، آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اگر کسی جگہ کوئی مثبت سطح پہ آ کے، ہم نے بڑی جدوجہد کی ضیاء الحق کے خلاف، پرویز مشرف کے خلاف، ڈکٹیٹرز کے خلاف، لیکن آپ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اگر ہمارے کارکن گرفتار ہوئے تو ساتھ ہمارے لیڈروں نے گرفتاری دی۔ پہلے ہمارے لیڈروں نے گرفتاری دی، اس کے بعد کارکن گرفتار ہوئے۔ لیکن یہ عجیب پارٹی ہے اور عجیب ان کا وتیرہ ہے کہ لیڈر تو جو ہے وہ دبکے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں نکلتے نہیں ہیں اور کارکنوں کو مرواتے ہیں اور ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ اور اس میں لاہور پورے میں کوئی لیڈر نہیں نکلا، کسی نے باہر آ کے احتجاج نہیں کیا، اور ہم نے جو کنٹینر لگا دیے، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، عوام کو ہمیں سہولت دینی چاہیے تھی، اور ہماری فورسز میں اتنا تکڑا پن اور اتنا اثر ہونا چاہیے تھا کہ اگر کہیں پہ 5-10 بندے کوئی نکلے تو وہ ان کو روک سکیں۔ ان کے لیے کنٹینروں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس چیز کو بھی ری وزٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ بات کی ہے کہ کنٹینر نہیں لگانے چاہیے تھے، عوام ویسے بھی نہیں نکلی، تو جو ترجمان پنجاب حکومت ہے ازما بخاری، انہوں نے آپ کے اوپر تنقید کی، انہوں نے کہا آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں، اگر آپ کو پی ٹی آئی کا اتنا دکھ ہے تو آپ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں، وہاں پہ چلے جائیں۔ دیکھیں وہ تو ہماری بہن ہے، ان کو میں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، وہ جو مرضی بولتے ہیں۔ فورم سے ہوتے جائیں۔ دیکھیں ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کی رائے ہے، ان کی رائے ہے کہ 47 کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم 45 کے ہیں، تو دونوں سائڈوں پہ ایک رائے ہے۔ اس کے لیے دیکھیں ٹربیونلز بن گئے، اس کے لیے عدالتیں ہیں، روزانہ آپ ضمانتوں کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، روزانہ وہاں پہ آپ کیسز پٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی چیزیں سامنے کرتے ہیں، تو ان ٹربیونلز میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پہ اپنا ثبوت کیوں نہیں دیتے کہ یہ فارم 47 میں یہ ہے، 45 میں یہ ہے، اور میرے پاس جو ہے پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ یہ ہے؟ وہ سارا کمپائل کر کے وہاں پہ دیں، ان ٹربیونلز میں اپنے کیسز فائٹ کریں اور چیزوں کو ثابت کریں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، تو اس سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس سے جس طریقے سے وہ حل کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے تو حل نہیں ہوگا۔ جب 8 فروری کا الیکشن تھا، آپ کی ویڈیو بھی آئی تھی، آپ نے بھی انتخاب کے اوپر وہ جو ہے نا وہ ٹھیک تھا معاملہ؟ دیکھیں وہ اسلام آباد کی بات تھی اور یہ لاہور کی بات ہے۔ بہت شکریہ۔